الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرات۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں تاریخ کی یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج میں آپ لوگوں کو 27 شب قدر کے نوافل، فضائل اور آخر میں ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے وہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا۔ آپ کہیں گے قاری صاحب کیسے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان ہمارے پاس اس وجہ سے آتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ شب قدر کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو بخش دے گا۔ تو آئیں شب قدر کے نوافل سماعت فرمائیں۔ شب قدر کے نوافل سماعت کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے شب قدر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبارک ہو۔ 27ویں شب قدر کو 26واں روزہ ہوگا۔ 27ویں شب لے جائے گی مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور فجر سے پہلے 26واں روزہ ہوگا، لہٰذا 26 رکعتیں ہوں گی۔ ترتیب میں انشاءاللہ آپ کو بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ 27ویں شب کو 12 رکعت پڑھنی ہے، اور اس نماز جو 12 رکعت کی فضیلت بتا رہا ہوں، اس کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی 12 رکعت یہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں اور رسولوں جیسی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو نبیوں نے عبادت کی، رسولوں نے عبادت کی، ان جیسا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نبیوں اور رسولوں جیسا آپ کو ثواب ملے تو آپ یہ 12 رکعت پڑھ لیجیے گا۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 12 رکعتیں مکمل پڑھنی ہے اس طریقے کے مطابق۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبیوں اور رسولوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 12 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگلی 2 رکعت کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ اس کا طریقہ سماعت کرنے سے پہلے اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ 27ویں شب قدر کو اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ یہ 2 رکعت پڑھ دے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص 27 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ کر آپ نے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرنی ہے۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 12 رکعت وہ ہو گئی، 2 یہ ہو گئی، 14 رکعتیں ہو گئی۔ اب اگلی 4 رکعتوں کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگلی جو 4 رکعت جو بندہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی، ہر انسان کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد آپ کے قبر کا عذاب نہ ہو تو یہ شب قدر کی رات، 27ویں شب قدر کی رات یہ 4 رکعت پڑھ لیجیے گا۔ 27ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 30ویں پارے میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ پوری سورت آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے موت کی سختی بھی آپ پہ آسان ہو جائے گی، اور قبر کے اندر آپ پر عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ شروع میں 12 رکعت بتائیں، اس کے بعد 2 رکعت بتائیں، 12 2 14 ہو گئی، 4 یہ بتائیں کتنی ہو گئی، 18 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب اگلی 2 رکعت کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 رکعت جو بندہ پڑھے گا ابھی جا نماز سے نماز پڑھنے کے بعد اٹھے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس فلاں بن فلاں کا گھر جو ہے جنت میں بنا دو، اور جب تک وہ انسان مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ 2 رکعت پڑھنی ہے صرف۔ آئے سماعت فرمائے طریقہ فرمائے 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بعد سلام 70 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیا ہے سن لیے، میں ڈسکرپشن میں بھی تسبیح لکھ دوں گا، یہاں بھی میں بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ،
اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کا گھر بنا دے گا۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 20 رکعتیں ہو گئی۔ اب آگے سوال فرمائے، اب اگلی جو رکعت پڑھنی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا 27 شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح، 30واں پارے میں ہے سورہ علم نشرح، پوری پڑھنی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پوری پڑھنی ہے۔ کتنا مرتبہ پڑھنی ہے؟ 1 مرتبہ۔ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ۔ نماز پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ نماز پڑھ لیا آپ نے 2 رکعت، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نماز مکمل کر لی، وظیفہ پڑھ دیا، اس کی برکت سے اللہ پاک بے شمار آپ کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ کتنی رکعتیں بتا دی میں نے آپ لوگوں کو؟ 22 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اب آگے 4 رکعت سماعت فرمائیں، 26 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، 22 اور 4 26۔ فرمایا 27ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 50 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ بعد سلام کے سجدے میں جا کر، یعنی 4 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد 4 رکعت کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا، یہاں بھی بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 26 رکعتوں کا طریقہ میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا، وہاں آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخری میں آپ کو وظیفہ ایسا بتا رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں شب قدر کی رات کو آپ کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا 27ویں شب قدر کو سورہ ملک 7 مرتبہ، تبارک الذی، تبارک الذی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ گناہ بخشوانے کے لیے بہترین ہے۔ تبارک الذی 2 رکوع کی، اتنی بڑی نہیں ہے، 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں نے 4 رکعتیں آپ کو بتائی ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ہر حاجت دینی ہو یا دنیاوی ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں فوراً قبول کر لے گا آپ کی دعا۔ تو یہ 27ویں شب قدر کے میں نے آپ کو تمام نوافل بتا دیے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کر دیجیے گا اس نیت کے ساتھ کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کا ثواب آپ کو ہی ملے گا، ان کو تو ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔